الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، الحمدللہ ہمارے مسلسل دروس کا سلسلہ ان الفاظ کے استعمال کو لے کر ہے کہ جن کے معانی مناسب نہیں، ایسے الفاظ کہ جن کے استعمال سے شرک کی بو آتی ہے، یا وہ الفاظ و کلمات یا وہ نام یا وہ القاب کہ جن کے معنی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہوتے ہیں، تو ان کا استعمال کسی اور کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کرنا۔ الحمدللہ مسلسل دروس اسی تعلق سے آپ کے سامنے ہیں، اور آج جو درس ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے، اور وہ ہے نام رکھنا یا لقب رکھنا۔ عنوان ہے باب التسمی بملک الاملاک ونحوہ۔ التسمی نام رکھنا، اسی سے اسم ہے۔ کیا نام رکھنا؟ ملک الاملاک، شہنشاہ۔ تو یہ نام لقب، یا تو نام ہو، کسی کی عرفیت ہو، کسی کا لقب ہو، اس کی پہچان بن جائے، ایسا کوئی بھی لفظ ہو، تو اس طرح کا کوئی نام یا کوئی لقب رکھنا، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، ہمارا دین، ہماری شریعت کیا رہنمائی فرماتی ہے، تو آپ کے سامنے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت رکھتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخنع اسم عند اللہ رجل تسمى بملک الاملاک۔ لا مالک الا اللہ۔ اخنع، خراب، بدترین۔ اخنع کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ خراب، بدترین۔ ان اخنع اسم عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ بدترین نام رجل، اس شخص کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ بدترین نام اس شخص کا ہے، تسمى بملک الاملاک، جو کیا نام رکھے اپنا؟ ملک الاملاک، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ اردو میں جو ہم کہتے ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ۔ تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، پوری کائنات کا مالک، پوری کائنات کا خالق۔ اس پوری دنیا اور جو کچھ بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم جانتے ہیں، جو کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے، مالک ہے، اور کل کائنات کا وہی بادشاہ ہے۔ لا مالک الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مالک، یعنی عمومی حیثیت سے پوری کائنات کا مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اصل مالک جو دائمی مالک ہو وہ اللہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہر چیز کا مالک ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جن لوگوں کو کچھ بادشاہت عطا کی بھی ہے، ایک تو وہ کل کائنات کی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر بادشاہ بن بھی جائے، مان لو پوری دنیا کا، زمین کا بادشاہ بن گیا، کیا وہ ہواؤں کا بھی بادشاہ ہو گیا؟ کیا وہ چاند تارے کا بھی بادشاہ ہو گیا؟ جی نہیں، اس پر تو اللہ کے علاوہ کسی کا بس نہیں چلتا۔ یعنی اگر کوئی آدمی، مان لو فرعون،
وہ اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر لے، وہ اپنے نعوذ باللہ الہ ہونے کا دعویٰ کر لے، جو بھی دعوے کر لے، لیکن اس کی بادشاہت کس پر چلتی تھی؟ انسانوں پر۔ کیا کبھی کوئی کبھی کسی کوے نے اس کو بادشاہ مانا؟ نہیں۔ پرندوں پر نہیں تھی اس کی بادشاہت، جانوروں پر نہیں تھی اس کی بادشاہت، اور جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتی ہیں، سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، ان پر تو اس کی بادشاہت نہیں تھی۔ حتیٰ کہ اپنی موت کو تو وہ نہیں روک سکا، یعنی اس کی اپنی زندگی کا بھی وہ مالک نہیں تھا۔ تو کوئی انسان ہو یا کوئی بھی مخلوق، سلیمان علیہ السلام، آپ کہیں گے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کیسی کیسی چیزوں پر بادشاہت عطا کی تھی نا، لیکن وہ اپنی موت و حیات کے مالک تھے؟ بات ہی ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہوئی۔ وہ اپنی موت و حیات کے بھی مالک نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہواؤں تک کو ان کا پابند کر دیا تھا، جن ان کے پابند تھے، لیکن اللہ کے حکم سے پابند تھے۔ دوسری بات، جب موت آئی سب ختم ہوا۔ سلیمان علیہ السلام کی جب وفات ہوئی، گئی بادشاہت، اب کچھ باقی نہ رہا، رہے نام اللہ کا۔ باقی رہنے والا اگر کوئی ہے تو وہ اکیلا اللہ عز و جل ہے، نام اللہ کا، کام اللہ کا، حکومت اللہ کی، سلطنت اللہ کی، بادشاہت اللہ کی، اور جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ کا ہی ہے۔ تو یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی جس کو بھی کچھ ملتا ہے، بادشاہت مل جائے، حکومت مل جائے، سلطنت مل جائے، ایک تو وہ لمیٹیڈ ایریا کی ہوتی، نہیں جو اب ہمارے ہندوستان کا پرائم منسٹر ہے، صرف ہندوستان کا ہے، بارڈر پار کر لے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایک عام انسان ہے۔ امریکہ کا جو صدر ہے، پریسیڈنٹ ہے، وہ امریکہ کا ہے، ہمارے یہاں آنے کے بعد ہم تھوڑی اس کو پریسیڈنٹ صاحب بولیں گے، وہ اپنے یہاں کا ہے۔ تو دنیا میں اگر کسی کو بادشاہت ملتی بھی ہے تو ایک تو وہ لمیٹیڈ ایریا کی ہوتی ہے، ایک مخصوص ایریا اس کا اپنا علاقہ ہوتا ہے، اس کے باہر وہ بادشاہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ اس کی بادشاہت عارضی ہوتی ہے، کل نہیں تھا آج ہے، کل پھر نہیں رہے گا۔ اب اس سے بادشاہت ختم تو ہونا ہے، یا تو موت چھین لے، یعنی اللہ عز و جل موت کے ذریعے اس کی بادشاہت ختم کرے، اور یا تو ہمارے جیسے انسان اٹھا دے۔ اللہ عز و جل دونوں طرح سے اس کی بادشاہت ختم کرنے پر قادر ہے۔ تو لا مالک الا اللہ، اللہ کے علاوہ جب کوئی حقیقی مالک ہے ہی نہیں، جو ازل سے ہو، ابد تک رہے، ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، کل کائنات کا مالک رہے، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے حکم کا تابع دار اور فرما بردار ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو جب اللہ ہی ہے تو پھر آپ کسی اور کو اللہ کا نام کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کسی اور کو ملک الملوک، ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہ نہیں کہہ سکتے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ نام، وہ لقب، وہ ایسے الفاظ جن کے معانی اللہ کے لیے خاص ہوں، آپ اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے کلمات، اس طرح کے ورڈز، اس طرح کے القاب، اس طرح کے نام اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان وقتی طور پر بادشاہ تو بن سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے بتایا، تو آپ اسے ملک الاملاک نہیں کہہ سکتے، آپ اسے کیا کہہ سکتے ہیں؟ جیسے ملک الہند، ملک العرب، تو آپ اسے اگر بادشاہ کہیں بھی تو علاقے کے ساتھ، قوم کے ساتھ خاص کر سکتے ہیں۔ ملک الاملاک یہ اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کو نہیں کہہ سکتے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ آدمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا آدمی اللہ کے یہاں سب سے زیادہ برا ہے کہ جو اپنے آپ کو بادشاہ کہلوائے۔ تو کیوں ہے یہ؟ اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی وجہ سے یہ برائی کیوں ہے؟ اللہ کے حق پر، یہ اللہ کے حق پر ڈاکہ ہے نا۔ ملک الاملاک، ملک الملوک، شہنشاہ اکیلا اللہ عز و جل ہے۔ اب کوئی بندہ اپنا نام رکھ لے، اپنا لقب رکھ لے، یا ہم اس کو نعوذ باللہ اس نام اور اس لقب سے پکاریں تو کیا ہوا؟ یہ اجعلتنی للہ ندا والی بات یاد ہے نا؟ کیا تم نے مجھے اللہ کا ہمسر، اللہ کا ہم مرتبہ، اللہ کا ہم پلہ بنا دیا؟ تو یہ آدمی گویا اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے، یا اس کے حق میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہمسر ہے۔ یہی بات ہے نا؟ یہ تین اہم باتیں یاد رکھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اور اسی کی وضاحت میں ایک اور حدیث ہے، وہ صحیح مسلم کی روایت سے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے، اور جو الفاظ اب لکھ رہا ہوں وہ صحیح مسلم کی روایت سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اغیظ رجل علی اللہ یوم القیامت واخبثہ. پھر آگے یہ رجل تسمی بملک الاملاک. اغیظ رجل سب سے زیادہ غصے کا مستحق، اللہ جس پر سب سے زیادہ غضبناک ہوگا. غیظ و غضب اردو میں بھی کہتے ہیں. اغیظ رجل علی اللہ یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ عز و جل کے یہاں سب سے زیادہ غصے کا مستحق، اور اسی کے ساتھ وہ اخبثہ، یہ تو جانتے ہو کہ خبیث. کیا کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کو خبیث؟ ظاہر ہے جو اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالے، جو اللہ کا نام اپنے لیے چن لے، ایسے آدمی کے لیے یہ الفاظ کم ہیں. 3 الفاظ ہیں. اخنع بدترین، اغیظ سب سے زیادہ غصے کا مستحق، اور اخبث سب سے بڑا خبیث، سب سے بڑا خبیث. تو ایسا آدمی جو اپنا نام رکھ لے یا لقب رکھ لے ملک الاملاک، ایسا آدمی قیامت کے دن اللہ عز و جل کے یہاں سب سے زیادہ غصے کا حقدار ہوگا اور سب سے بڑھ کر خبیث قرار پائے گا. اس کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائیں. اب دیکھیے جو دروس چل رہے ہیں اس میں ہم دھیان اس بات پر دے رہے ہیں کہ یہ الفاظ غلط ہیں کیونکہ ان کے معانی غلط ہیں. اب آپ ارادتاً بالقصد و ارادہ کہیں تو بھی غلط ہے، اور غیر ارادی طور پر کہیں تو بھی غلط ہے. جو لفظ بہت ان سارے معاملات میں اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے، نیت کا اعتبار نہیں ہوتا. جیسے کہ جب صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا ما شاء اللہ و شئت، تو آپ نے فوراً کہا اجعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ کا ہمسر نعوذ باللہ بنا دیا. تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. ایسا کہا کیا؟ یا آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے بالقصد و ارادہ یہ بات کہی ہے یا یوں ہی بے اختیار یہ بات کہہ دی ہے؟ ایسا کچھ ہوا کیا؟ تو معلوم ہوا کہ وہ الفاظ، وہ اعمال، وہ حرکتیں جن سے شرک کسی نہ کسی طرح ظاہر ہوتا ہو تو اس میں انسان کی نیت نہیں دیکھی جائے، وہ اللہ جانے. ہمارے یہاں پر ہم کو ہماری شریعت نے جو بتایا کہ اگر کوئی بندہ، کسی بندے کی زبان سے ایسے الفاظ نکلے یا کوئی بندہ ایسی حرکت کرے یا ایسا کوئی عمل کرے کہ جس سے کیا ظاہر ہو رہا ہو، کفر یا شرک ظاہر ہو رہا ہو، تو اب وہاں پر اس کی نیت نہیں دیکھی جائے گی. یعنی یہاں پر وہ آپ سے یہ ایکسکیوز نہیں کر سکتا، یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ نہیں میری نیت ایسی نہیں تھی، میرا ارادہ ایسا نہیں تھا. ہم کہیں گے بھائی آپ بالقصد و ارادہ یہ کام کریں، یہ بات کریں، یا غیر ارادی طور پر بے اختیار آپ کی زبان سے ایسا کوئی جملہ، ایسا کوئی کلمہ نکل جائے، دونوں ہی صورتوں میں یہ بات، یہ قول، یہ عمل، یہ حرکت آپ کی مشرکانہ ہے، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کے حق پر ڈاکہ ڈالنا ہے. اب دیکھیے ہم جو ہمارے خاص طور پر جو مغل بادشاہ ہیں، ان سے آگے پہلے بعد والوں کو تو پہچانتے ہی نہیں، معلوم ہی نہیں ہم کو. زیادہ تر جو معلوم ہے ہم کو وہ ان مغل بادشاہوں میں سے بھی 4-5 کے نام معلوم ہے. مثلا بابر، مثلا ہمایوں، مثلا جہانگیر، پھر شاہ جہاں، پھر اورنگزیب. اب اورنگزیب کے بعد ہماری میموری بالکل خالی، کچھ معلوم ہی نہیں ہم کو. اور پھر آخر میں 1857 میں آ کر ہم کو پتہ چلتا ہے بہادر شاہ ظفر کا، بس اتنے. حالانکہ بیچ میں اور بہت سے، لیکن معلوم ہی نہیں ہم کو. اب ان میں سے جو معلوم ہے تو بابر آپ چھوڑتے نہیں، بابر کو تو کوئی نہیں کہتا. بابر کے بعد ہمایوں، ان کو بھی کوئی نہیں کہتا. لیکن جہانگیر کی جب بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں شہنشاہ نعوذ باللہ، شہنشاہ جہانگیر. پھر اس کے بعد معاملہ تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو پھر ایک کا تو نام ہی ہے شاہ جہاں. پھر اس سے اوپر جب آپ بڑھتے ہیں ہمایوں کا بیٹا تو اکبر، اکبر کے نام کے ساتھ ہی شہنشاہ کا لفظ جوڑ دیا گیا ہے. تو ایسے الفاظ گرچہ ہماری زبان پر آ چکے ہیں یہ غیروں کے اثرات کی وجہ سے، لیکن اب جب ہم کو یہ بات معلوم ہو رہی ہے تو ہمارا اور آپ کا کیا فرض ہوتا ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، ظاہر ہے سلیمان علیہ السلام سے بڑا تو کوئی ہو نہیں سکتا، تو کوئی کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، اس کی حکومت پوری دنیا پر کیوں نہ ہو، لیکن ہم اسے شہنشاہ نہیں کہہ سکتے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ بڑے محدثین اور فقہا
میں سے ہیں کوفے میں 161 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. آپ نے نام سنا ہوگا امام سفیان ثوری رحمہ اللہ. تو انہوں نے کہا مثال کے طور پر کسی کا نام رکھا جائے شہنشاہ. اسی روایت میں آگے وضاحت ہے کہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنا نام یا کسی اور کا لقب رکھے شاہان شاہ. عربی میں شہنشاہ نہیں کہتے، عربی میں شاہان شاہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ دراصل عربی لفظ ہے نہیں، یہ فارسی لفظ ہے. یہ عربی لفظ نہیں ہے، فارسی لفظ. ہم اردو والے شہنشاہ کہتے ہیں اور عربی والوں نے اس کو شاہان شاہ کہا، جو ترجمہ ہے ملک الاملاک کا. تو سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا مثال کے طور پر، کیونکہ عجمیوں کے یہاں پر یہ لقب بادشاہوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، عربوں کے یہاں پر یہ لقب کبھی بھی نہیں تھا. عربوں کے یہاں یہ لقب کبھی نہیں تھا. عموماً جو عجم ہوتے تھے ان کے یہاں پر، عربوں آپ پائیں گے کہ عقیدت کی جب بات آتی ہے نا، کسی کے سامنے جھک جانا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، تو یہ چیز عجمیوں کے یہاں زیادہ پائی جاتی ہے، عربوں کے یہاں نہیں. عجمیوں کی اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں آئے تو صحابہ کرام آپ کو دیکھ کر، بالکل شروع کا معاملہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو جیسے کہ عجمی اپنے بڑوں کے ساتھ کرتے ہیں. عجمی تو معلوم ہوا کہ اس طرح سے اپنے آپ کو ایک دم جھکا دینا، کسی کے آگے سرنڈر ہو جانا، یہ عجمیوں کی ریت رسم و رواج ہیں جن کو سراسر غلط ہے. عربوں کے یہاں پر ایسا کوئی تصور نہیں تھا. تو آپ پائیں گے عربوں کی تاریخ بھی اگر پڑھیں گے نا تو ان کے یہاں ملک الملوک کا کوئی لفظ نہیں ہوتا تھا، ملک الاملاک کا کوئی لفظ نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ فارسی سے یہ لفظ ادھر گیا، اسی لیے انہوں نے کہا شاہان شاہ، جو ٹرانسلیشن ہے ملک الاملاک کا. اور اسی طرح سے ایک اور نام اس میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اور اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے قاضی القضات. قاضی القضات کا مطلب ہوتا ہے چیف جسٹس. قاضی القضات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چیف جسٹس. اب اگر کہا جائے چیف جسٹس سب سے بڑا جج، تو سب سے بڑا جج تو اکیلے اللہ تعالیٰ ہی ہے. وہی حق و باطل کو الگ کرنے والا ہے. اللہ کے دربار میں نہ رشوت چلتی ہے، نہ رشتہ داریاں، نہ خاندان، اور نہ کوئی کچھ نہیں چلتا. اللہ کے یہاں جو چلتا ہے وہ ہے حق. اللہ رب العالمین کے یہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ چہرے دیکھ کر، پیسہ دیکھ کر، آپ کی بادشاہت اور رتبہ دیکھ کر اللہ کے یہاں فیصلے نہیں ہوتے. اللہ عز و جل کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں حق، کہ یہ حق ہے بھائی، جس کا حق ہے اس کو دیا جائے، جس کا نہیں اس سے لیا جائے. اب چیف جسٹس، قاضی یعنی جسٹس جج، اور قاضی القضات یعنی تمام قاضیوں کا قاضی. تو آپ یوں ہی مطلقاً قاضی القضات نہیں کہہ سکتے اللہ کے علاوہ کسی کو بھی، کیونکہ تمام قاضیوں کا قاضی احکم الحاکمین اکیلا اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور اللہ عز و جل کی جو صفات، جو القاب، جو خصوصیات ہیں، انسان یا کیا کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ پائیں گے کہ ہمارے یہاں پر بھی ایک عہدہ ہے، ہر ملک میں ایک عہدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے آگے ایک ٹکڑا لگا ہوتا ہے، چیف جسٹس آف انڈیا. ایسے سعودی عرب میں بھی ہے، چیف جسٹس آف مملکت سعودی عرب، کنگڈم آف سعودی عربیہ. ہر ملک میں یہ ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ جملہ کہتے ہیں آگے چیف جسٹس آف انڈیا، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ہم یہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا میں جو جج ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑا عہدہ اس کے پاس ہے بس. لیکن اگر آپ علی الاطلاق کہتے ہیں بالکل عمومی ان جنرل چیف جسٹس، تو پھر وہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہے. اس پر بھی ہم کو دھیان دینے کی ضرورت ہے. یعنی کبھی بھی کوئی بات ہو تو آپ یہ نہ کہیں کہ چیف جسٹس نے ایسا فیصلہ دیا، نہیں، چیف جسٹس اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، آپ کے الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میرا ارادہ تو ایسا نہیں تھا. ہم نے بتایا کہ یہاں پر ارادہ نہیں دیکھا جاتا، آپ کے الفاظ پر دھیان دیا جاتا ہے کہ آپ نے لفظ کیسے استعمال کیا. اگر اس سے شرک کی بو آ رہی ہے تو آپ کو تنبیہ کی جائے گی، آپ کو ڈانٹا جائے گا، آپ کو سمجھایا جائے گا. اور اگر اس سے شرک کی بو نہیں آ رہی ہے تو الحمدللہ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتوں پر بھی دھیان دیتے تھے. یقین تھا آپ کو کہ صحابہ کرام شرک تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود یہ چور دروازے تھے، یہ چور دروازے ضرور ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ان الشرک اخفی من دبیب النمل.
جیسے چینٹی ہمارے جسم پر یا کپڑوں پر اگر چلتی ہے تو ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اگر لال ہے تو وہ کاٹ لے ہم کو، ورنہ اس کے چلنے کا احساس نہیں ہوتا۔ ایسی شرک ایسے چور دروازوں سے ہمارے دل، دماغ، عقیدے، عمل کو خراب کر دیتا ہے کہ ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات پر بہت زیادہ باریکی کے ساتھ دھیان دیا، اور جن جن الفاظ کے ذریعے، جن کلمات کے ذریعے، جن حرکتوں کے ذریعے امت میں شرک آ سکتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جانب توجہ دلائی، اس پر تنبیہ کی، اس پر ڈانٹا، اس سے منع کیا اور روکا۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ بوانہ نامی ایک علاقہ ہے، وہاں میں اونٹ ذبح کروں گا، یعنی اللہ کے لیے ہی ذبح کروں گا۔ تو اب نظر مانا ہے، آپ نے نظر مانی ہے تو آپ اسے پورا کیجئے، سوائے کہ وہ کفر شرک کی نعوذ باللہ ہوتی تو الگ بات تھی، لیکن آپ نے اللہ کے لیے نظر مانی تو پوری کیجئے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کیا، آپ نے، کیونکہ بھائی آپ نے فلاں جگہ ہی ذبح کرنے کی نظر مانی ہے نا، تو کوئی مسئلہ ہے کہ وہاں پر کوئی بت تھا کیا وہاں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جاتے اور اس بت کے نام پر نظریں مانتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہو؟ کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ پوچھا اچھا کیا وہاں جاہلیت کی جو میلے اور عرس وغیرہ ہیں، کیا ایسے میلے اور عرس لگا کرتے تھے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آؤ پھر بھی نظر۔ اب ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو اللہ کے لیے نظر مانی ہے، تو ہم کہیں گے اچھی بات ہے آپ نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ چور دروازے سے شرک آپ کے اس عمل میں آ رہا ہو، یا کوئی آپ کو دیکھے تو سمجھے کہ آپ اسی طرح حرکت یا عمل کر رہے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا درس تھا، جس میں ہم کو یہ بتایا گیا کہ اپنے لیے یا کسی کے لیے بھی کوئی نام جب ہم رکھتے ہیں یا کسی کا کوئی لقب ہم خود رکھتے یا اس کو اس سے ذکر کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ اللہ کے حق کا خیال رکھیں۔ ملک الاملاک اللہ کا حق ہے، قاضی القضات اللہ کا حق ہے، تو یہ ہم کسی بندے کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ اگر کسی بندے کے لیے استعمال کرنا ہے تو ہم کہیں کہ جیسے فلاں جگہ کا بادشاہ، فلاں علاقے کا بادشاہ، فلاں علاقے کا چیف جسٹس، اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن علی الاطلاق بالکل عام الفاظ میں یہ کہنا مناسب نہیں ہے۔ اگر بندہ بے قصد و ارادہ کہے تو وہ سیدھا سیدھا شرک ہے، اور اگر بے اختیار میں نکل گیا، ہم نے دھیان نہیں دیا، ایسے ہی ہم نے پڑھا، ایسے ہی سب بولتے ہیں، توجہ نہیں گئی کبھی، تو پھر شرک کی بہرحال اس میں بو پائی جاتی ہے، اور یہ توحید کے منافی ہے کہ ایک آدمی ایک طرف تو اللہ عز و جل سے یہ کہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ایک طرف تو ہم یہ دعویٰ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم بالکل یکسو ہیں، تیرے موحد ہیں، مخلص ہیں، اور دوسری طرف ان اعمال یا ان حرکتوں میں بھی اللہ بچائے مبتلا ہو کہ جو اس کی توحید کو خراب کرنے والے اعمال یا حرکتیں یا اقوال ہو سکتے ہیں۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ کوئی سوال ہے آج کے درس میں؟ بادشاہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بادشاہ حالانکہ ایسے نام تو رکھے نہیں جاتے، لیکن اس میں کوئی مسئلہ نہیں، بادشاہوں کا بادشاہ تو پھر وہ غلط ہے۔ اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کا نام ہے، آپ رکھنا چاہیں تو عبداللہ رکھیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ عز و جل کا نام اس کے لیے خاص ہے۔ کس کا؟ سفیان، ذکر کیا نا، بلکہ ان کے بارے میں ڈیٹیل بھی بتایا، کوفہ کے بڑے محدثین اور فقہاء میں سے تھے، 161 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، یہ ساری باتیں بتایا۔ ہاں انہوں نے کہا کہ جیسے مثال کے طور پر شہنشاہ، کیونکہ اور یہ بھی بتایا کہ شہنشاہ لفظ عربی کا نہیں ہے، اسی لیے عربی میں اس کو شاہان شاہ کہتے ہیں، یہ فارسی میں یہی ہے۔ انہوں نے اس کو بتایا کہ اس سے مراد ایسا ہے جیسے کہ فارسی والے، ایران والے اس کو شہنشاہ، شاہان شاہ کہتے ہیں، اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کو قاضی قضات کو بھی اسی معنی میں ذکر کیا ہے۔ ہاں، اصل تو یہی ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں
اور جو اس کی ذاتی خصوصیات پر دلالت کرتے ہیں، ایسے نام نہ صرف تنہا بھی نہ رکھے جائیں، اور اس کے ساتھ جو نام ہے وہ عبد کے ساتھ ان کو پکارا جائے، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، یہ ایسے نام ہیں کہ آپ صرف رحیم، رحمان، اللہ اس طرح کے نام نہیں رکھ سکتے، اور اس طرح کے ناموں سے کسی کو پکار بھی نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں کہ بندے میں وہ خصوصیات صفات پائی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے اللہ کی صفات اللہ کی ہیں، ہماری یہاں ویسا نہیں، لیکن وہ نام رکھے بھی جا سکتے ہیں اور پکارا بھی جا سکتا ہے۔ جیسے علی، تو علی رضی اللہ عنہ کا نام عبد العلی نہیں تھا، علی ہی تھا، علی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا۔ تو معلوم ہوا کہ علی یعنی علو، بلند ہونا، تو انسان کو اللہ عز و جل بلندی دے تو بے شک وہ بلند ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسی کریم، کریم کا معنی ہوتا ہے فیاض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکریم المسلم، ایک مسلمان فیاض ہوتا ہے، بخیل نہیں ہوتا، اور کریم کا معنی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنے والا، خوشگواری کے ساتھ سب سے برتاؤ کرنے والا۔ تو ایک مسلمان کریم ہوتا ہے، آپ کریم نام بھی رکھ سکتے ہیں اور کسی کو کریم کہہ کر پکار بھی سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام دو طرح کے ہوتے ہیں کہ ایک وہ جو اس کی ذات کے لیے خاص ہے، آپ صرف وہ نام کسی اور کا نہیں رکھ سکتے، عبد لگانا ہی پڑے گا، اور دوسرا صرف ان ناموں کے ساتھ آپ کسی کو پکار بھی نہیں سکتے۔ جیسے ایک بہت مشہور میوزیشین ہے، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا، A.R. رحمان، ہے نا؟ تو نعوذ باللہ، ایسا کیسا نام ہے نا؟ اب ہم کو تو معلوم ہے نا کہ وہ غلط ہے، لہٰذا ہم اس کے A.R. رحمان نہیں کہہ سکتے کسی کو، رحمان اکیلا اللہ عز و جل ہے۔ تو عبد الرحمان ہو تو بے شک ہم عبد الرحمان کہیں، لیکن کوئی بندہ ہو جس سے اے رحمان ادھر آ، نعوذ باللہ، وہ تو رحمان اللہ عز و جل کا ذاتی نام ہے، اس کی ذات پر دلالت کرنے والا نام ہے۔ ایسی غفور، غفار اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ایسے نام ہیں جو عبد کے ساتھ ہی رکھے جائیں گے، عبد کے ساتھ ہی پکارے جائیں گے۔ لیکن کچھ نام ایسے جیسے کہ میں نے بتایا، مثال کے طور پر علی، ایسی متین، مضبوط، قوی، طاقتور، تو بے شک یہ نام صرف ایسے بھی رکھے جا سکتے ہیں اور ایسا بھی پکارا جا سکتا ہے، تو دونوں طرح سے۔ ہاں، اب سمیع اور بصیر، سمیع انسان سمیع اور بصیر نہیں ہوتا، انسان سامع اور باصر ہوتا ہے نا؟ تو سمیع اللہ کا نام ہے جو اللہ کی مخصوص صفت ہے، اور بصیر اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے دیکھنے والا۔ سمیع یعنی سب کچھ ہمیشہ سننے والا، بصیر یعنی سب کچھ ہمیشہ دیکھنے والا۔ اب ان ناموں میں آپ کسی شخص کو سمیع اور کسی شخص کو بصیر نہ کہیں، لیکن چونکہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، سورہ دہر کی آیت ہے، جمعہ میں ہم سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا، حالانکہ معنی وہاں اس کا سامع اور باصر ہی ہے، کیونکہ سمیع کا مطلب سب کچھ سننے والا، تو انسان سب کچھ تو نہیں سنتا، اور بصیر کا مطلب سب کچھ دیکھنے والا۔ اب انسان سب کچھ تو نہیں دیکھتا، لیکن چونکہ اللہ عز و جل نے انسان کے لیے الفاظ استعمال کیے، اس لیے بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر کوئی رکھے یہ نام تو جائز ہے، کیونکہ اللہ نے یہ نام انسان کی یہ صفات ذکر کی ہے۔ ایسی رؤوف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف کہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن رحیم بھی تو کہا ہے، رؤوف الرحیم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، لیکن چونکہ رحیم اللہ عز و جل کا خصوصی نام ہے، ہم ہر نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہم رحیم نام کسی کا نہ رکھیں، اگر رکھتے ہیں تو عبد کے ساتھ رکھیں، اور کسی کو صرف اے رحیم کہہ کر نہ پکاریں، عبد الرحیم کہیں اس کو۔ اب اعظم اللہ تعالیٰ کا ایسا کوئی نام نہیں ہے، اعظم نام کی حیثیت سے نہیں آیا، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ سب سے عظیم ہے۔ ہاں، اللہ کا نام ہے عظیم، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے عظیم، لہذا عظیم اللہ تعالیٰ ہے، آپ عظیم اللہ ہے، اعظم اللہ عز و جل ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے نام رکھنے کی تو کسی کا نام علی، کسی کا نام عظیم یا اعظم رکھا جا سکتا ہے، جی بالکل رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر اکبر مانا ہوگا، اکبر میرے دوسروں سے بڑا، یہ ہوگا۔ یعنی کسی کو
نہیں آپ ایسا نہ کہیں طاقتوروں کا طاقتور، آپ یہ کہیں کہ زیادہ طاقتور ہے دوسروں کے مقابلے میں، وہ تو آ سکتی ہے اس میں، آپ یہ کہیں کہ دوسروں سے بڑا ہے۔ جی جی گناہگار ہم سب رہیں گے، ہم نے علم حاصل نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہمیں ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے انسان اللہ کے اسماء الحسنی صفات کو جانے گا، اسی اعتبار سے اللہ کی قدرت، جتنے بھی اسماء و صفات ہیں اللہ کے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ کے علو شان، بلند مرتبے اور قدرت پر دلالت کرنے والے ہیں۔ تو اول ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ علم حاصل کریں، علم حاصل کریں، اور جب ہم کو علم ہو گیا، اب ایسے بہت سے نام لوگ رکھ لیتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں۔ اب جیسے ایک بندے کا نام ہے عبد الکلام، آپ جانتے ہوں گے، اب ظاہر ہے کلام تو اللہ کا نام نہیں ہے نا، لیکن اب رکھ لیا، کیسے رکھا؟ جہالت کی وجہ سے۔ تو جب چونکہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس طرح کے نام رکھتے بھی ہیں، اور اس طرح کے ناموں سے ہم اپنے بھائیوں کو پکارتے بھی ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ تم گناہگار میں گناہگار، کیوں نہ علم حاصل کر لیں، زیادہ بہتر ہے۔ اللہ عالم۔ جی ہاں جی جی ہاں، مالک کسی کو کہنا، امام مالک کا نام آپ نے سنا ہے نا، یہ نام ہے مسلمانوں میں، بلکہ ایک بہت مشہور امام مدینہ منورہ کے بڑے علماء محدثین اور فقہاء میں سے تھے، امام شافعی کے استاد بھی ہیں، امام شافعی کے استاد ہیں، اور عبداللہ بن عمر کے شاگرد بھی ہیں امام مالک، امام ابو حنیفہ، پھر امام مالک، پھر امام شافعی، پھر امام احمد بن حنبل، ایسے چار ائمہ جو مشہور ہیں، میں سے یہ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ کے تھے، تو ان کا نام ہی ہے، تو یہ مالک نام ہے۔ جب مالک کہا جائے تو ہم نے بتایا کہ جیسے مالکوں کا مالک نہیں کہہ سکتے آپ، مالک خاص طور پر لفظ ہمارے یہاں سندھیوں سے آیا ہے، مسلمانوں میں نہیں تھا کہ ہم کسی کو اپنا مالک کہیں، لیکن سندھیوں کے یہاں چونکہ وہ سب کاروباری ہوتے ہیں، سب ان کی ٹرک ہوتی ہے، تو وہ آپ کو مالک مالک سنو، مالک کو ہمیں نہیں بولنا چاہیے کسی کو مالک، ہم نہ، ہاں نہیں، سیٹ مالک کے معنی میں نہیں آتا، سیٹ جناب کے معنی میں آتا ہے، سر کے معنی میں آتا ہے، ریسپیکٹیبل پرسن کے معنی میں آتا ہے، اس میں حرج نہیں، لیکن مالک نہ کہیں آپ کسی کو، نہیں، عالمگیر، اورنگزیب، شہنشاہ، یہ مناسب نہیں۔ وَلِدُ اللَّهَ عَبِدُ الرحمن اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ 15 پارے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ کفار مکہ کہتے ہیں اللہ کو تو جانتے ہیں لیکن رحمان کو نہیں پہچانتے، قالوا وَمَا الرحمن، یہ رحمان کیا ہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ اللہ کے بہت سے پیارے پیارے نام ہیں، آپ اللہ کہیں یا رحمان کہیں، تو یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ جی میں یہ بول رہا تھا کہ اللہ ایسا، وہ آیت میں ایسا مطلب لگتا کہ اللہ کسی اور کا اللہ کے علاوہ نام نہیں ہے دنیا میں، نہیں، وہ تو خیر اچھی بات ہے، لیکن مجھے اس وقت وہ آیت کون سی بول رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، مگر یہ بات صحیح ہے کہ لفظ اللہ کا نام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا، اور ایسے رحمان بھی اکیلے اللہ کا ہی نام ہے، آپ کسی اور کا نام ایسا نہیں رکھ سکتے۔ تو اللہ عز و جل کے نام دو طرح کے ہوتے ہیں، وہ بس ہم کو سیکھنا ہے کہ ایک وہ جو ویسے بغیر عبد کے رکھے بھی جا سکتے ہیں، بغیر عبد کے پکارے بھی جا سکتے ہیں، جیسے علی، متین پکارے جا سکتے ہیں، کچھ نام ایسے ہیں جن کو عبد کے ساتھ ہی رکھنا بھی پڑتا ہے، عبد کے ساتھ ہی پکارنا بھی پڑتا ہے، جیسے اللہ، عبداللہ، الرحمن، عبد الرحمن۔ وباللہ التوفیق، اللہ نے چاہا تو اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔